बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात गए पीपल्स पार्टी के जाले रहनुमा नदीम अफजल चंद के वालिद को गिरफ्तार किया गया और फिर ड्रामाई अंदाज में उनकी रिहाई हुई। ये असल कहानी क्या है उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। जनरल रिटायर बाजवा को मुबैना तौर पर फ्रांस में एक अफगान शहरी ने गालियां निकाली हैं। पश्तो में उसने क्या कहा है और ये वीडियो किस तरह वायरल हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और हामिद मीर ने एक मरतबा फिर इमरान खान के हवाले से बड़ी गलत बयानी की है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात होगी और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हामिद मीर, आपको इल्म है, पाकिस्तानी सहाफत का एक बड़ा नाम है। कई मरतबा उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी बैलेंस होती है, लेकिन अक्सर औकात जहाँ पर शरीफ और जरदारी माफिया का मामला होता है वहाँ पर अमूमन वो अपनी गुफ्तगू को खलत मलत करते हैं और ऐसा तासर देते हैं कि ये पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने भी तो जुल्म किया था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। इस तरह बड़ी गलत बयानी करते हैं और इस वक्त भी उन्होंने इमरान खान पर एक बड़ा गलत इल्ज़ाम लगाया जो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। हामिद मीर साहब जो है उन्होंने ये बात की है जब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा कि मियाँ अदर के लाहौर में उनकी रहशगाह से अगवा शदीद मजम्मत करता हूँ। उनका शुमार पंजाब के नहायत मोहतरम सियासतदानों में होता है। 82 साल की उम्र में वो बैक वक्त ज़ौफ़ और अलालत से बरसरे पैकार है और कई किस्म के तिब्बी मसाइल का शिकार है। मियाँ मोहम्मद अदर जो हमाद अदर के वालिद हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इस पर अब हामिद मीर जो है वो इमरान खान को जवाब देते हैं कि अफसोस कि पाकिस्तान की सियासत आगे की बजाय पीछे जा रही है। जनरल अयूब खान ने हुसैन शहीन सोहरवर्दी को जेल में डाला, जनरल ज़िया ने बेगम नुसरत भुट्टो को जेल में डाला। 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ को जेल में डाला, नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला और इमरान खान ने शहबाज शरीफ को जेल में डाला। अब ये सारे जो गोल हैं वो बराबर करने की कोशिश करते हैं और यही असल में इस वक्त सहाफत, सियासत, वकालत और हर जगह पर मुनाफकत छाई हुई है जिसके अंदर हकायक को तोड़ मरोड़ कर सारे गोल बराबर किए जा रहे हैं। अब हामिद मीर को यह पता होना चाहिए कि जो टीटी स्कैंडल था वो शहबाज शरीफ के दौर के अंदर ही उनके खिलाफ बनाया गया था और उसके अंदर चपड़ासी मकसूद, चपड़ासी गुलजार और 16 अरब रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था वो FIA का केस था और उसके साथ ही जो इस पहले नैब के अंदर 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का जो मामला चल रहा था वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले चल रहा था। और बाकी अगर किसी ने करप्शन की है, चोरी की है, डकैती की है तो वो उसको तो सजा होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई सियासतदान है तो उसको छोड़ दिया जाए। वो अगर इमरान खान ने भी करप्शन की हो, परवेज इलाही ने की हो, किसी दूसरे ने की हो, उसके अंदर तो माफी नहीं हो सकती। अब ये सारी जो गिरफ्तारियां हैं, जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, दरिंदगी हो रही है, उसको बराबर करने की जो हामिद मीर कोशिश करते हैं ये मैं समझता हूं इनकी बड़ी बददियानती है। क्योंकि शहबाज शरीफ का जो ओपन एंड शट केस था, चपड़ासियों के नाम पर वो अकाउंट्स खोले गए थे, फिर जिस तरह उनकी अमवात हुई, जिस तरह केसेस को डिले किया गया, फिर उनके साथ डील हुई, फिर ये मौजूदा हुकूमत आई, ये वो चीज है जिसको आज तक शहबाज शरीफ खुद जस्टिफाई नहीं कर सके। तो क्या इसकी आड़ में कि हमने गिरफ्तारियां करनी है तो चोरियां, डकैतियां, उनकी माफी नहीं हो सकती। और ये इसके अंदर मैं समझता हूं बड़ी बददियानती वाली बात है जो हमेशा जो है ये इनका तुरा इम्तियाज रहा है। अब एक और बड़ा मामला है और वो है जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा। वो कभी दुबई इशारे पे खड़े होते हैं, कभी फ्रांस के अंदर होते हैं, कभी किसी जगह होते हैं। ये हर एक का हक है, एक अफसर जब वो रिटायर होता है वो किसी भी मुल्क के अंदर जाए, लेकिन ये तासर अच्छा नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जब इतने बड़े प्रोटोकॉल के अंदर आप रहें और उसके बाद कभी एक जगह धक्के खा रहे हो, कभी दूसरे मुल्क के अंदर आप धक्के खाएं और वहां से गालियां खाएं। अब एक तो ये मुबैना तौर पर जो इस वीडियो जो है नजर आ रहा है ये फ्रांस का वाकया बताया जा रहा है और वहां पर जो ये शहरी है ये पश्तो और उर्दू बोल रहा है तो ये अफगान शहरी इसको कहा गया है। अब मजीद तहकीकात अभी जारी है। तो अब जो इसने बदतमीजी की है इसको बदतमीजी कहा जाएगा। पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अंदरूनी है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लोगों के इख्तलाफात हैं। आर्मी चीफ जब होता है तो वो कंट्रोल करता है पाकिस्तान की पूरी सियासत को। इस पर हम तनकीद करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अगर एक साबक आर्मी चीफ को
کوئی افغان شہری اس طرح جا کر گالیاں نکالے گا تو پھر یہ ہمارے لیے جو ہے وہ شرم کا مقام بھی ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ان عہدیداران افسران جو ایک وقت میں ملک کے خدا بنے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ معافی دے, کوئی بھی خدا نہیں بن سکتا, لیکن کوشش کرتے ہیں, وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ پورے ملک کو آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں, اور دوسرے لمحے جب ان کے یہ حالات ہوتے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, کوئی وہاں پہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے, پھر وہ گوشہ نشین ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتے, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں پر یہ جو افغان شہری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک تو گالی اس نے دی, ان کی وائف ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ افغانستان میں جہاد کر رہے ہو, آپ ویڈیو نہ بنائیں, میں پولیس کو بلا لوں گا. یہ باجوہ صاحب نے اس کو کہا آپ بلاؤ پولیس کو, پھر اس نے گالی دی, پھر وہ گالی دی بلاؤ پولیس کو. یہ دیکھ لو پاکستان کا آرمی چیف, اس نے ساری عمر وہ گالی دیتا رہا اور آپ ابھی آیا ہے اور ادھر بیٹھا ہوا ہے, کلیسا کے اندر چلا گیا, جب باہر آیا تو میری اس پر نظر پڑ گئی, میرے پیچھے پولیس کھڑی ہے, اگر پولیس نہ ہو تو میں اس کی پٹائی کر دوں. یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں 40 سال سے جہاد چل رہا ہے اور اس کی بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی, اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے, اس کی بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی اور اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جہاد جاری ہے. میری طرف دیکھو, ہائے ہائے, اگر میرے پیچھے پولیس نہ کھڑی ہوتی تو میں اپنا دل تمہارے اوپر ایسے ٹھنڈا کرتا, لیکن بندہ کیا کر لے. ادھر آپ سامنے نہ دیکھے, وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے, اہلیہ جو ہے وہ ان کو بتاتی ہیں, ابھی چپ چاپ بیٹھا ہے. تو یہ اصل میں جو اس کا کہنے کا ہے, ظاہر گالی نکالنا یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, قابل مذمت ہے, لیکن اس نے بہرحال ایک جو پاکستان کے اندر ہم نے ہمیشہ منافقت کی ہے کہ ہم نے اوروں کے بچوں کو جہاد پہ لگایا ہے اور اپنے بچے امریکہ اور یورپ کے اچھے ملکوں کے اندر سیٹل کیے ہیں. اس پر لگتا ہے کہ اس کو بڑا غصہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو آپ جہاد پہ لگاتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے اوپر اسلام آپ پر نظر نہیں آتا, اور آپ مغرب زدہ ہیں, اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر بھی مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس حوالے سے انہوں نے بیان کی ہیں. بہرحال یہ واقعہ اس وقت بہت وائرل ہے اور اس کو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. گالی جو بھی نکالے گا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. دوسری طرف جو ہے وہ رات گئے, ہم نے دیکھا میاں محمد اظہر, حماد اظہر کے والد, ان کو گرفتار کیا گیا, اور یہ 82 سالہ بزرگ ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, اور ماضی کے اندر جب سٹیل ملز کا کاروبار ہے یہ پاکستان کے اندر ان کا سب سے پرانا ہے, اور اس وقت جو نیا کاروبار میاں شریف نے شروع کیا تھا اس دوران انہوں نے بڑی ان کی مدد بھی کی تھی, لیکن شریف خاندان شاید جس نے بھی احسان کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے. لیکن رات گئے اچانک ایک دوسری خبر آئی, عمران خان نے میاں اظہر کے والد کی گرفتاری کی مذمت کی, لیکن دوسری خبر یہ آئی کہ پیپلز پارٹی کے جعلی رہنما ہیں ندیم افضل چند, ان کے والد حاجی محمد افضل چند جن کی عمر تقریباً 75 سال ہے, ان کو بھی لاہور ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا گیا. اب یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی, جور ٹاؤن کے اندر ان کی رہائش ہے, وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. اب ندیم افضل چند جو ہے وہ عراق, آج جو ہے وزیر خارجہ بلاول زرداری وہ عراق کے دورے پہ گئے ہیں, اور انہوں نے پہلے جا کے پیپلز پارٹی کے کچھ 8-10 لوگ جو ہے وہ دورے کے انتظامات بھی دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ کوشش ہوتی ہے چلیں زیارات بھی ہو جائیں. سرکاری خرچہ ہے یا ذاتی خرچہ ہے یہ علیحدہ معاملہ ہے, وہ جو بھی تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب زیارات کے لیے بھی گئے ہیں, اور وہاں سرکاری ٹور ہے بلاول زرداری کا. اب وہ انتظامات کے لیے ادھر نجف میں ہیں, اور ادھر سے ان کے والد جو ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ بڑی لوگوں کو حیرانی ہوئی, اور بہت سارے لوگ چونکہ میرے علاقہ ہے تو انہوں نے کمنٹ کیے, پھر فون کیے, پوچھا بھی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک جعلی رہنما اور اس کے والد کو اٹھا لیا جائے. ندیم افضل چند نے کہا کہ میں نجف میں ہوں اور میرے گھر میں میرے 75 سالہ والد کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری کرنے والوں میرے بوڑھے باپ کو چھوڑ دو, میں آ کر گرفتاری دے دوں گا. میرے باپ نے 15 سال پہلے ہی سیاست پر لعنت بھیج دی تھی, میں نے اپنی عرضی امام علی کی عدالت میں ڈال دی ہے. گرفتار کرنے والوں میرے بوڑھے باپ کو چھوڑ دو, میں آپ کے گرفتاری دے دوں گا. تو اب یہ بڑی حیرت تھی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہے یہ چند فیملی منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے, پنڈ مکو ان کا گاؤں ہے, اور بیسیکلی جو ندیم افضل چند ہے
وہ چونکہ بھیرا اور بلوال کا جو حلقہ ہے وہاں سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، پچھلا الیکشن وہ ہار گئے تھے، لیکن وہ سرگودا کی ساتھ چونکہ ملحقہ وہ سرگودا کا علاقہ ہے، تو باقی جو پورا خاندان ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں سیاست کرتا ہے۔ حلقہ پی پی 68 گلریز افضل چند یہ ایم پی اے تھے سابقہ، جو ابھی ٹنیور گزرا ہے۔ نظر محمد گوندل یہ سابق وفاقی وزیر ہے، یہ ندیم افضل چند کے ماموں ہیں، اور یہ پچھلی مرتبہ انتخابات نہیں جیت سکے تھے، سابق وفاقی وزیر ہیں، یہ بھی ابھی تحریک انصاف کے اندر ہیں۔ تو اوورآل ندیم افضل چند کے علاوہ وسیم افضل چند اور باقی جو سارا خاندان ہے وہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، اور حلقہ پی پی 68 کے اندر گلریز افضل چند کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا۔ ابھی جب عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کیے تو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز بھی رکھی تھی کہ اس خاندان جو ہے ایک سیاسی پرانا خاندان ہے، اس کو اگنور کر کے ایک پیرا شوٹر جو ہے اس کو ٹکٹ دیا گیا۔ وہ قمر خان ہے، قمر ٹی کے نام سے ان کا برانڈ پورے پاکستان میں چلتا ہے۔ اب کل انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، چونکہ ان کا کاروبار جو ہے اس کو تالے لگائے جا رہے تھے، چھاپے مارے جا رہے تھے، کاروبار بند ہو رہا تھا، اور یہ ڈرایا دھمکایا۔ کل انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کہ اب میں تو پی ٹی آئی سے توبہ ہے میری بھائی، میں جو ہے وہ بڑی مہربانی خان صاحب کی، انہوں نے ٹکٹ دیا، لیکن اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے ذرا خاموش ہو جاؤں گا۔ جو باقی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، چونکہ لوگ اس وقت اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی بچا رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے کاروبار جو تباہ ہو رہے ہیں ان سے بھی بچا رہے ہیں، اور چادر اور چاردیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانون آئین اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی واپس، اور یہ گلریز افضل چند کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت تک تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ اب زرداری صاحب چونکہ ڈبل گیم اکثر کرتے ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کے اندر اب یہاں پنجاب میں کچھ لوگ چاہیے، یہ پرانے چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اب کوشش یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی کسی طریقے سے پریشرائز کر کے وہ پیپلز پارٹی کی طرف لے جایا جائے۔ تو بیسیکلی ندیم افضل چند اس پوری فیملی میں جو باقی بھائی ہیں وہ سارے پی ٹی آئی میں ہیں، اور یہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہونے کی وجہ سے حاجی محمد افضل چند جو ہے ان کو رات کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر چونکہ وہ بلاول کے ساتھ دورے میں تھے استقبال کے لیے، وہاں عراق گئے ہوئے تھے، تو جب دوبارہ رابطہ ہوا، حالات سارے پولیس کے سامنے آئے، تو انہوں نے حاجی محمد افضل چند جو ہے ان کو رہا کر دیا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس وقت جو اس حلقہ یہ این اے 80 ہے منڈی بہاؤالدین کا، جہاں گلریز افضل چند کا نیچے حلقہ پی پی 68 آتا ہے، اب وہاں پر جو اس وقت ایم این اے ہے وہ ناصر اقبال بوسال ہے، یہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بھائی امداد اللہ بوسال جو ابھی پہلے چیف سیکٹری خیبر پختونخوا لگایا گیا نگران سیٹ اپ میں، اور اس وقت آپ کو علم ہے کہ جو سیکٹری فینانس ہے وفاق کے اندر، جو وزارت خزانہ کے ہوتے ہیں سیکٹری فینانس، وہ اس جگہ پہ توہین عدالت لگنے لگی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اگلے سیکٹری فینانس کو ہٹا کر امداد اللہ بوسال کو اب سیکٹری فینانس لگایا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ حلقے میں ان کا بھی عمل دخل ہے، ڈی سی ڈی پی او سب ان کے نیچے اس وقت جو ہے وہ سیاسی طور پر جیسے ایک حلقے میں حکومت ہوتی ہے ان کی حکومت ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ان کا بھی عمل دخل ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال ان کا عمل دخل ہوگا۔ بہرحال یہ ان کی رہائی ہوئی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے اصل میں ندیم افضل چند کی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔